السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور میں ہم باب نمبر 5 پڑھ رہے تھے، نظر کے روزے کے بیان کے متعلق۔ ہم مسئلہ نمبر 3 آج کے سبق میں شروع کریں گے کہ ایک آدمی ہے، اس نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی، اور جب جمعہ آیا تو بس اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ مقرر نہیں کیا کہ نظر کا ہے یا نفل کی نیت کر لی، تب بھی نظر کا ہی ادا ہو جائے گا۔ البتہ اس جمعے کو اگر قضا روزہ رکھ لیا ہے اور نظر کا رکھنا روزہ اس کو یاد نہ رہا، یہ یاد بھی تھا مگر وہ جان بوجھ کر اس نے روزہ قضا کا رکھ لیا، تو قضا کا روزہ یہ ادا ہو جائے گا اور نظر کا روزہ اسے دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4، دوسری نظر یہ ہے کہ ایک تو نظر اوپر گزری، نظر 2 طرح کی جو ہوتی ہے، اس مسئلہ نمبر 4 میں دوسری قسم، دن تاریخ مقرر کر کے اس نے نظر نہیں مانی، بس اتنا کہہ دیا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو ایک روزہ رکھوں گا، یا نام نہیں لیا ویسے ہی کہہ دیا کہ 5 روزے رکھوں گا، تو ایسی نظر میں رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کرتا ہے تو نظر کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ روزہ نفلی ہو جائے گا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، باب 6، باب نفل روزے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ نفل روزے کی نیت اگر اس میں یہ بات طے کر لی جاتی ہے، مقرر کر لی جاتی ہے کہ میں نفل روزہ رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر فقط اتنی نیت کر لیتے ہیں کہ میں روزہ رکھتی ہوں، یہ تب بھی صحیح ہے نفل روزے میں۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کرنا درست ہے، تو اگر 10 بجے دن تک اس نے روزہ رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اگر اب بھی اس کے جی میں آ گیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ جتنے چاہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ البتہ عید کے دن اور بقرہ عید کی 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، سال بھر میں فقط 5 دن روزے رکھنے حرام ہیں، اور اس کے سوا سب روزے درست ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانتا ہے تب بھی اس کا یہ روزہ درست نہیں ہے، اس کے بدلے اسے کسی اور دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے یہ منت مانی تھی کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں گا، تو اب اور کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی اسے یہ 5 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، باقی چاہیں تو سب رکھ لیں۔ مسئلہ نمبر 6، نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے یہ نیت کرتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور پھر اس کے بعد توڑ دیتا ہے، تو اب اس کی قضا رکھنی پڑے گی اسے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی نے رات کو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن پھر صبح صادق ہونے سے پہلے اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے کہا کہ چلو اب میں روزہ نہیں رکھتا، تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ایسی عورت کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ اگر رکھنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس نے بغیر اجازت کے روزہ رکھ لیا تو اس کے توڑنے سے، وہ اگر اس کے شوہر کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو تو اس کو توڑ دینا چاہیے، لیکن جب چاہے پھر اس کی قضا کرے، قضا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے گھر مہمان آ گئے یا کسی نے دعوت کر دی اور کھانا نہ کھانے سے اس کا جی برا ہوگا اور دل شکنی ہوگی، تو اس کی خاطر سے نفل روزہ توڑ دینا درست ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی گھر مہمان جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر سے کھانا نہ کھایا تو جو میزبان ہے اس کو یہ بات بری لگے گی، وہ اس کے دل رکھنے کے لیے
روزہ توڑ دیتا ہے تو یہ درست ہے۔ اور اسی طرح کوئی مہمان آتا ہے اور اس کی وجہ سے گھر والوں کو اگر روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے اور روزہ نفلی ہو تو یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی نے عید کے دن نفل روزے رکھ لیے اور نفل روزے اس نے رکھنے تھے، ان میں سے اس نے عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا، تو نیت بھی کر لے تو پھر بھی توڑ دے، کیونکہ اس کی قضا رکھنا بھی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ حدیث شریف میں اس کا بہت زیادہ ثواب بھی آیا ہے کہ اگر کوئی یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ رکھ لیں یا 11ویں کا رکھ لیں تو یہ مستحب ہے۔ صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اسی طرح جیسے یہاں ہے تو بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کے روزے رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر شروع چاند سے ہی 9ویں تک برابر روزے رکھے تو یہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 13، شب برات کی 15ویں اور عید کے 6 دن نفل روزہ رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیادہ ثواب ہے، یعنی جو عید الفطر کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ روزے بھی، ان روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں 3 دن روزے رکھے لے تو گویا اس نے سال بھر کے برابر روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کر لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔